حاضری دے، اس سے فیوز و برکات ضرور حاصل کرے، اس سے تربیت لے، اس کے پاس بیٹھے، عزت سب کی کرے، لیکن طریقہ ایک ہی چلے گا نا۔ 3 ڈاکٹروں کی دوائی کھاؤ گے تو کیا پتا چلے گا کس کا اثر ہو رہا ہے؟ عزت سب کی کرے، خدمت سب کی کرے، سب سے پیار کرے، سب کے پاس جائے، لیکن وظیفہ تربیت ایک سے، اچھی بات ہر جگہ سے حاصل کرے۔ میرے دوستو، دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے۔ کچھ سرے سے مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ کام ہی فضول ہے، اور کچھ کہتے ہیں سارا کچھ دین باندی پیری مریدی میں ہو گیا ہے، حالانکہ دونوں باتیں ہوتا پتہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں خلفاء حضور کے سیاسی خلیفے بھی تھے اور روحانی خلیفے بھی تھے۔ انہوں نے دین بھی چلایا اور دنیا بھی۔ بعد میں حضرت امام حسن کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہا، بادشاہ بن گئے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ تھے۔ اب وہ جو روحانی خلافت تھی نا، روحانی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ایک طبقہ اٹھا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ سے فیض لیا انہوں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزاد پوتے حضرت امام زین العابدین، انہوں نے سیاست چھوڑ دی، معاملات دنیا کو ترک کر دیا، کونے میں جنگل میں جا کے بیٹھ۔ پھر روحانی سلسلہ چلا، ان کے پاس جو لوگ آ کے بیٹھے انہوں نے ان کی تربیت، دینی تربیت کی، سیاسی معاملات کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پیری مریدی کا شعبہ بن گیا، ورنہ پہلے فتویٰ بھی وہی آدمی دیتا تھا، تربیت بھی وہی آدمی کرتا تھا، ظاہری اور باطنی اصلاح بھی وہی بندہ کرتا تھا۔ لو ایک مثال دے کے بات آگے گزاروں۔ حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ظاہر کی نظر بھی دے رکھی تھی، باطن کی نظر بھی دے رکھی تھی۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت جی فلانے گھر میں شراب پکائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور فلاں لڑکا شراب کی بوتل لے کے ابھی ابھی وہاں سے نکلا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے ذرا، بڑی قابل توجہ بات۔ حضرت جی فلانی جگہ پہ شراب بنائی گئی ہے اور ایک لڑکا شراب کی بوتل لے کے نکلا ہے وہاں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ گئے، چھاپا مارا، لڑکا نکل رہا تھا، اوپر چادر لے رکھی ہے اور نیچے بغل میں شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں در رہا ہے، جلالی بڑے تھے نا، ہاتھ میں در رہا ہے۔ اس لڑکے سے کہنے لگے کیا ہے تیری بکل میں، تیری بکل میں کیا ہے؟ اب وہ لڑکا اپنے دل میں پتا کہتا ہے یا اللہ تو معاف کر دیتا، عمر نہیں کرتا۔ اپنے دل میں کہتا یا اللہ تو معاف کر دیتا، بڑا مہربان ہے، یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ مولا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج کے بعد نہیں پیوں گا، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، آج کے بعد پیوں گا، آج کے بعد نہیں پیوں گا، مہربانی فرما، آج میری عزت بچا کسی طریقے سے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، حضرت عمر کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے، کیا ہے تیری بکل میں؟ کہنے لگا حضرت جی سرکے کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ سرکے کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا دکھا، نکال کے کھول، اتار چادر۔ اس نے چادر اتار کے بوتل دکھائی تو اندر سرکہ تھا، بوتل دکھائی تو اندر سرکہ تھا۔ وہ شراب سرکے میں بدل گئی، اندر سرکہ تھا۔ بکل کے اندر بوتل دے کے جانے لگا تو حضرت عمر نے پکڑا، اس کی کمر پہ تھپکی دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے نا تو اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا ہے، اگر تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ شراب کو شہد میں بدل دیتا۔ اگر تو اللہ سے ڈر کے، فرمانے لگے دیکھو نا، اس نے دل میں بات کی تھی نا، دل میں بات کی تھی نا۔ اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے یہ اللہ کے ولی دلوں کے جاسوس ہوتے، دلوں کے جاسوس، پکڑ لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو عمر سے ڈر کے توبہ کرے تو رب شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے، کاش تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا، یہ سرکہ نہ بنتا بلکہ شہد بن جاتا۔ اور فیہ شفاء، شہد میں شفا ہے، شفا بن جاتا۔ یہ میرے دوستو، وہ ظاہر کی نظر بھی رکھتے تھے، باطن کی نظر بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، وقت وصال، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے یہ
فلانا باغ آپس میں بانٹ لینا، تینوں بہنیں برابر تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جی ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں ایک اسماء ہے، تیسری کون سی؟ فرمایا وہ میں نے جو بعد میں شادی کی تھی میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ سے بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا نہیں آئے گا بیٹی آئے گی۔ یہ نور بصیرت ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا مومن کو اللہ دل کا نور عطا فرماتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں دل کی آنکھیں عطا فرما دے گا، نور بصیرت دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ یہ تو ہے نا حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق حال۔ تیسرے خلیفہ کی بات سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی۔ آپ تقریر کرتے تھے تو ذرا سا چہرہ مبارک تھوڑا سا لگتا تھا کہ آپ تھوڑا پھر گیا ہے۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان کی نقل اتاری، کچھ لوگ مارنے لگے، فرمایا تم نہ مارو، تم نہ اسے کچھ کہو۔ نور بس تعلق تھا نا، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، حضرت عثمان کی ولایت۔ فرمایا تم نہ مارو، فرمانے لگے تیرا منہ ٹیڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ٹیڑھا ہے۔ فرمایا کن کذالک، چلو ایسے ہی ہو جائے گا، اگر ٹیڑھا ہے تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی زبان سے نکلا، اللہ نے منہ ہی ٹیڑھا کر دیا، اللہ نے منہ ٹیڑھا کر دیا۔ میرے دوستو یہ چاروں کے اور حضرت علی کی تو بات ہی کیا خوب ہے نا، پھر حضرت علی کی تو پھر بات ہی کیا ہے نا۔ حضرت جبریل امین آ گئے انسانی شکل میں، کہنے لگے حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی میں نے سنا ہے کہ تو علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اگر تو علم کا دروازہ ہے تو مجھے بتا جبریل کدھر ہے؟ سامنے کھڑے ہیں انسانی شکل میں۔ حضرت جبریل کی طاقت کا کوئی اندازہ تو نہیں نہ کر سکتا، اور انبیاء کے بعد حضرت جبریل کا مقام بھی بڑا ہے۔ کدھر ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے، آگے دیکھا پھر پیچھے، دائیں دیکھا پھر بائیں، فرمانے لگے نہ تو جبریل اس وقت 7 زمینوں میں ہے، یہ نگاہ ہے نا، کھڑے کہاں ہیں؟ زمین پہ، اور نظر کہاں ہے؟ 7 زمینوں پہ۔ کہا نہ تو 7 زمینوں میں جبریل ہے، نہ 7 آسمانوں میں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں، یا تو ہے یا میں۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، تو علی ہے میں ہی جبریل ہوں۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ تھے نا، یہ سارے رسول پاک کے خلفاء تھے، سارے نور بصیرت رکھتے تھے، لیکن بعد میں یہ پیری مریدی کا شعبہ صوفیاء کے حصے میں آیا، اللہ والوں کے حصے میں آیا، انہوں نے اس کو مرتب کیا، مرید کو بیعت کیا تو پھر اس کو سمجھایا، اس سے غرور، تکبر، عجب سارا کچھ دور۔ پتہ کیا ہے، جس طرح دوائی کڑوی لگتی ہے نا کبھی کبھی، دل نہیں کرتا بندے کا کھانے کو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور بچے تو بالکل نہیں کھاتے، زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیر صاحب ایسے وظیفے بتلاتے ہیں، اب تو خیر بتاتے ہی نہیں، مرید بھاگ جاتے ہیں۔ زیادہ چلے کراؤ نا، زیادہ سختی کرو تو مرید رہتے دوڑ جاتے ہیں۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرید آندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، روزے نہ رکھاؤ، داڑیاں نہ رکھاؤ، سانو ایویں ہی پچاؤ۔ آندے نے میں دسو میں تانوں ایویں کیویں پچاواں، رستہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی آپ تو ابھی رستے میں ہیں، میں تو پہنچ گیا ہوں، آپ تو ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں تو پہنچ گیا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو جہنم کے کنارے پہنچ گیا ہے، مجھے پتہ ہے۔ بس وہ چند مخصوص باتوں میں الجھا کے نا، کیا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں، جن لوگوں نے کسی کو کسی سیاسی جماعت میں پھنسایا ہے، کچھ دکھا کے پھنسایا ہے نا، کچھ سمجھا کے پھنسا رکھا ہے نا، کسی نے کسی کو مرزائی بنایا ہے، دہریہ بنایا ہے، قادیانی بنایا ہے، بد مذہب بنایا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات سنا کے سمجھا کے پھنسایا ہے نا، کچھ نہ کچھ ایسے جملے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں، اور جو جہاں الجھ گیا ہے آپ اسے وہاں سے نکال سکتے
بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو جو جتنے پیری مریدی کے اڈے اور جتنی دکانداریاں ہیں انہوں نے کوئی ایسے رنگ دے دیے کہ آپ لاکھ کہیں کہ یہ اللہ رسول کا کلام ہے، یہ اللہ رسول کا کلام ہے، بندے سمجھنے کو تیار ہی نہیں. شریعت اسلامیہ کی بات اس قدر زیادہ ضروری ہے، اس قدر زیادہ اہم ہے، اس قدر زیادہ ضروری ہے کہ میرے دوستو بغیر رسول پاک کی شریعت کے کوئی بندہ آگے جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا. خلاف پیغمبر کسے راگزیر بارگز ننالم بمنزل رشید. حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ فرماتے تو اگر کسی کو دیکھے نا ہوا میں اڑ رہا ہے، چھوٹے جملے نہیں، ہوا میں اڑنا بغیر پر کے، فرمایا تو اگر دیکھ لے کہ ہوا میں اڑتا ہے، دریا میں مسلح بچھا کے پانی پہ نمازیں پڑھتا ہے، اور تو اگر دیکھے کہ وہ تلی پہ سروں جما دیتا ہے، ہاتھ پہ درخت اگا دیتا ہے، اور تو اگر دیکھے کہ انگلی کے اشارے سے مکان بنا دیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پابند نہیں تو بے دین ہے. اگر میرے رسول کی طریقے پہ کاربند نہیں تو وہ بے دین ہے. کرشمے تو جادوگر بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ کے دشمن بھی دکھا دیتے ہیں کرشمے. پڑھو نا قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالیاں تو وہ سانپ نہیں بنی، خشک رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی. تو کیا ان کو اللہ کا ولی مان لیا جائے؟ ان کو ولی مان لو گے جو خدا کے ہی منکر تھے؟ جادو کے زور پہ اگر کوئی شخص کوئی کرشمہ دکھاتا ہے میرے دوستو، یہ اس کی ولایت کی علامت. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے شریعت کا رستہ ہے ہی مشکل، اور جو مشکل رستے سے گزرتا ہے وہی اصل میں شیخ بنتا ہے، اصل میں تربیت ہوتی اس کی ہے جو مشکل رستے. ایک بندہ داتا صاحب کے پاس آیا، 2 مہینے رہا، لنگر بھی کھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا. 2 مہینے کے بعد کہنے لگا حضرت جی مجھے اجازت دے دیں. فرمایا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگا جی واپسی ہے میری. فرمایا کدھر آئے تھے؟ کہنے لگا جی میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ کے اندر تو بات ہی کوئی نہیں. داتا صاحب داتا گنج بخش علی حجویری سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، آپ کے اندر تو چیز کچھ بھی نہیں، آپ تو خالی ہیں. فرمایا کیسے؟ کہنے لگا 2 مہینے میں نے کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی، کوئی کرامت دیکھی نہیں. آپ نہ ہوا میں اڑتے ہیں، نہ دریا میں مسلح بچھاتے ہیں، نہ آپ کہتے ہیں جا میں نے تجھے لڑکا دیا، نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے میں نے دم کر دیا، پانی پڑ دیا، خیر ہو جائے گی. آپ کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی بات ہی نہیں آپ کے اندر، تو وہ میں نے دیکھی نہیں. وظیفوں میں، چلوں میں، نمازوں میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جا رہا ہوں واپس. داتا صاحب فرمانے لگے چلا جا، بس ایک گواہی دے جا، جاتے جاتے ایک گواہی، ایک بات بتا جا. کہنے لگا حضرت جی وہ کیا؟ فرمایا پورے 2 مہینے میں تو نے مجھے رب رسول کی نافرمانی کرتے دیکھا ہے؟ 2 مہینے تو رہا نا، 60 دن ہوتے ہیں. 2 مہینے خدا رسول کی نافرمانی کوئی کی ہو؟ کہنے لگا حضرت جی نہیں. فرمانے لگے چھوڑ کرامتوں کو، اگر خدا رسول نے مجھے اپنے ساتھ وفا کی توفیق دے دی تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال. اگر مجھے انہوں نے اپنے ساتھ وفا کرنے کے لیے رکھا ہے تو اس سے بڑا میرا کمال قدموں میں گر گیا. کہنے لگا جی مرید کر لو. فرمایا اللہ کے بندے، اصل استقامت نبی پاک کی شریعت پہ چلنا ہے، اصل کرامت استقامت ہے. میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس کی راہ میں جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ جو لفظ ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی شاگردی کرو، مریدی کرو جو میں تمہیں اللہ تک پہنچا دے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے تفسیر لکھی ہے رحمت اللہ، اور سب کے نزدیک قابل قبول شخصیت ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ جو تمہاری تربیت کر سکے، جو تمہارے باطنی امور سے مطلع ہو سکے، تمہارے اندر رہے. توجہ ہے آپ کی؟ تمہارے اندر کیا کہہ رہا ہوں میں بھلا؟ وہ تمہارے اندر رہے.
تمہارے ساتھ پھرے اٹھے، پھر دیکھے تمہارے اندر کیا کیا عیب پایا جاتا ہے. پہلے تمہارے بیچ رہے، تمہارے ساتھ وقت گزارے، پھر تمہاری تربیت کرے. یہ نہیں کہ دروازہ بڑی مشکل سے تم دروازے سے گزرے اور کوئی وقت نہیں تمہارا گزرا شیخ کے ساتھ، اور جناب حضرت صاحب آئے آدھے گھنٹے کے لیے، کبھی آئے دورے پہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے اور 2-4 باتیں بڑی مشکل سے تم نے کی، ڈرتے ڈرتے ہانفتے کانپتے اور بڑی مشکل مرحلے کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے، تمہاری پہلے برائیاں ڈھونڈے. بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو. پہلے دیکھے کہ عیب کیا ہے، نقص کہاں ہے. جو تشخیص نہیں نہ کر سکتا وہ دوائی نہیں دے سکتا. جو بندہ جس کو مرض کا ہی نہیں پتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب 2-3 ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے. جس ڈاکٹر کو یہی پتا نہ ہو سر درد کی دوائی لینے جاؤ وہ پیٹ درد کی دے دے تو آرام آئے گا کہ تکلیف بڑھے گی؟ اصل میں میرا موضوع تھوڑا منفرد ہے تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ جاگے تھوڑا سا. دیکھیں پہلے تشخیص کریں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، چوریاں بڑی ہوتی تھی. آج کل بھی ہوتی ہیں کہ نہیں جی؟ سارے دیا نہیں جی ہوں پہ، تھوڑے بندے دس دے جی، کچھ محفوظ بھی نہیں الحمدللہ، اللہ کرے سارے محفوظ ہو جائیں. محمود غزنوی کا زمانہ تھا تو چوری بڑی عام ہو گئی. بڑے بندے دوڑائے، سارے SHO علاقے کے، ہر تھانے کا جناب انہوں نے ذمہ دار ان کو ایکٹیو کیا، کہا سارے چست ہو جاؤ، چور ڈھونڈو. لیکن چور پکڑے ہی نہیں جاتے. محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ میں خود ڈھونڈوں گا، لیکن چور وہ ڈھونڈے گا جو خود چور نہ ہوگا. یہاں تو حال یہ ہے کہ چور بھی کہے چور، چوروں سے ہوشیار رہو. حال بڑا عجیب ہے نا. محمود غزنوی نے نقاب ڈال لیا اور چور سارے بتاتے تھے کہ چور بھی 4 ہیں، 5 نہیں 4 چور ہیں، پکڑے نہیں جاتے. مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے نقاب ڈالا، کئی راتیں گھومتے ایک رات دیکھ لیا کہ 4 بندے نکر پہ کھڑے ہیں. اب وہ جب محمود غزنوی کی نظر پڑی نا ان 4 چوروں پہ، نقاب اوڑا ہوا تھا تو وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے. اب تو چور دوڑتے نہیں نا، اس لیے کہ اب چور نہیں ڈکیت ہیں، اب دوڑتے نہیں، پسٹل دکھاتے ہیں، بندوق نکالتے ہیں. اب نہیں دوڑتے، اب تو بھائی وہ دوڑتا ہے جس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے سارا کچھ لے جا میری جان چھوڑ. اب بندہ دوڑتا ہے جو چور کے پیچھے لگتا ہے، چور نہیں دوڑتا. وہ 4 دوڑنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا نہ دوڑو، انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ہوں. کیا کہا؟ انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، نہ دوڑو. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. زو مانا بات کی نا جس کے 2 معنی نکلتے تھے. کہنے لگے انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے کہا نا حبیب کہہ دے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، کہہ دو. لوگ سمجھنے لگے شاید ہماری طرح ہی ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. مزمل اور محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. وہ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے انا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. انہوں نے کہا چلو طاق ہو گئے. بلا لیا، قریب بٹھایا، کہنے لگے یار تو بڑا بہادر چور ہے، اکیلا ہی چوریاں کرتا ہے. محمود کوئی جواب نہیں دیتے، ایک ہی لفظ ہے بس، میں تمہاری طرح ہوں، ایک ہی لفظ ہے. کہنے لگا یار بات دیکھ لو، دلیری جسے اللہ دے دے. انہوں نے کہا یار ہم 4 چور ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم نے چوریوں کا حد کر دی ہے. بادشاہ محمود غزنوی جیسا عادل، منصف، متقی بادشاہ اور چور پکڑے نہ جائیں تو پھر چوروں میں کوئی کمال ہی ہے نا. محمود غزنوی کہنے لگے یار ویسے وہ کمال بتاؤ تو صحیح ہے کیا تمہارا، اپنا کمال بتاؤ تو صحیح. ایک بندہ کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ جانور بولے تو میں بتا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. جانور بولے نا، کتا بھونکے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے. گدھا بولے، گھوڑا بولے، مجھے پتا چل جاتا. ایک چور کہنے لگا کیا بات ہے بھائی تمہاری. دوسرے سے کہا بھی تمہارے اندر کیا کمال ہے.
کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ دیوار جتنی مرضی اونچی ہو، ہاتھ ڈالنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، پیر رکھنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا، جتنی مرضی اونچی ہو۔ تو کیا بات ہے۔ تیسرے سے پوچھا تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کدھر ہے، خزانہ کدھر ہے، مال کدھر ہے، سونگ کے۔ چوتھے سے پوچھا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے خوبیاں تو ساری چوروں والی ہے، بندوں والی خوبی کوئی بھی نہیں تمہارے اندر، ساری چوروں والی ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہماری خوبیاں پوچھنی ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو آزاد ہو جاتا ہے، پھانسی لگنے لگے تو میری داڑھی ہلتی ہے تو بندہ آزاد ہو۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب محمود غزنوی انہیں کیا کہا، نا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ اور میں نے پیچھے دلیل یہ پیش کی کہ پیر جب تک اندر رہے گا نہیں نا، مرید کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک مرید کو سفر پہ ضرور لے کے جاؤ، تمہیں پتہ چلے اس کے اندر نقص کیا کیا ہے، عیب کیا ہے، اس کا عیب ڈھونڈو، پھر اس عیب کے مطابق اس سے بات کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میرے عیب ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ گفتگو ایسی کرو کہ اس پر خود بخود اثر ہو کہ یار میری غلطی ہے، پہلے پتہ کر لو۔ یہ کامل شیخ کی علامت ہے کہ بغیر بتائے اصلاح کرے۔ اچھا وہ چاروں محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ تو بھی آ گیا، اب چوری کو بڑی ہونی چاہیے نا۔ تو محمود غزنوی کہنے لگا یار چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے میں بھی تھک گیا ہوں، تم بھی تھک گئے ہو، کوئی بڑا ہی ہاتھ نہ مارے۔ چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں، محمود غزنوی کا گھر لوٹتے ہیں۔ بادشاہ کا گھر کو موٹا خزانہ تو ہاتھ آئے گا نا، وہ بڑا ہی کام کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یار تو بڑا ہی دلیر چور ہے، پہلے دن ہی تو بڑے لمبے ہاتھ۔ اس نے کہا یار ایک چوری کرو کہ 2-4 سال آرام سے گزرے تو صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ چلے گئے، پہنچے۔ جب محمود غزنوی کے دروازے پہ پہنچے نا تو کتا بھونکنے لگا۔ وہ جو کہتا تھا نا کہ میں پہچان لیتا ہوں جانور بولے، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بادشاہ بھی ہے۔ کتا کہہ رہا ہے اندر کوئی بادشاہ ہے۔ تو باقی 3 کہنے لگے تو بندہ سیاڑا ہے پر آج تجھے غلطی لگ گئی، ہم تو سارے ایک طرح کے ہیں، آج تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ جو کہ محمود نے کہا تھا نا باشر مثلکم، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا کہ بندہ تو سیاڑا ہے، پہلے صحیح گیس ٹھیک کرتا تھا لیکن آج۔ اس نے کہا یار مانو نہ مارو، کتا کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہ۔ وہ چلا رہا ہے، کہنے لگے نہیں تو سجدہ صاحب کر، تو غلطی پہ ہے، ہم تو سارے ایک طرح کے چور ہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے نہ مانو۔ محمود غزنوی کا گھر، اب بادشاہ کا گھر، بڑے بڑے اونچے دروازے، آپ پرانے لکڑی کے دروازے بھی دیکھیں نا کہیں پرانی عمارتوں کو، تو بڑے بڑے اونچے دروازے، بڑے بڑے اونچی دیواریں۔ وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں، وہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا دیوار پہ، رسا پھینکا، یہ چاروں بھی چڑھ گئے۔ اب محمود غزنوی اس کمرے تک لے گئے جس میں خزانہ تھا۔ وہ جو کہتا تھا نا سونگ کے بتاؤ، اسے کہا سونگو بھائی۔ اس نے سونگ کے کہا جی اس الماری میں پیسے ہیں، باقی ساری خالی ہیں، تالے سارے الماری، اس میں پیسے ہیں۔ جناب وہ توڑا تالا، نکالے پیسے نکل آئے، لے کے بھاگے، واپس اترے۔ جب پہنچے نا چوک میں جہاں وہ خزانہ بانٹنا تھا آپس میں، تو محمود غزنوی کہنے لگا بیوقوفو ابھی نہ بانٹو، تم نے کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے۔ صبح پورے ملک کی پولیس اس طرح گلیوں میں پھرے گی کہ حد ہو جائے گی، اور ایک سوئی بھی پکڑے گی تو پکڑے جائیں گے، اس کو دفن کر دو زمین میں خزانے کو۔ 2-4-5 مہینے کے بعد بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو نکال کے بانٹ لیں گے۔ اس طرح کرو، اپنا اپنا ڈریس دے دو اور دوڑ جاؤ گھروں کو۔ چاروں کا ڈریس لے لیا، وہ چلے گئے۔ اب جا کے دیا قاضی کو، کہا یہ 4 بندے ہیں، یہ ان کا ڈریس ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ چاروں پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یار 5واں کدھر ہے، وہ 5واں کدھر ہے، 4 پکڑے گئے ہیں۔ پھینٹی لگتی ہے تو کہتے ہیں جی چوریاں ہم نے کی ہیں، بادشاہ کی بھی کیا، پر ایک بندہ اور تھا، وہ ڈھونڈو کدھر ہے۔ ایک اور تھا، انہوں نے کہا وہ کوئی نہیں تھا، تم 4 ہی تھے، پھینٹی لگے گی، بڑی مار پڑی۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، جج صاحب نے سزائے موت کا حکم دے دیا۔
سزائے موت کا حکم دے دیا جج صاحب نے. قاضی ہوتے تھے نا اس دور میں, آج ہم جج کہتے ہیں. قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ پھانسی لگا دو چاروں کو, بڑے مجرم ہیں, بڑا ستایا ہے. جب جس دن پھانسی لگنی تھی نا تو کوتوال کو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کہ جب یہ پھانسی لگنے لگے نا لے کے جاؤ جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف, تو ایک دفعہ مجھے ملا لینا, ایک دفعہ مجھے ملا لینا. جب وہ لے کے آئے نا ان کو جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف, تو محمود غزنوی کے پاس پہنچے. وہ جو کہتا تھا نا جسے رات کے اندھیرے میں دیکھوں دن کے اجالے میں بھی دیکھ لیتا ہوں, جب سامنے آئے نا محمود غزنوی کے, کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دو, مہربانی فرماؤ ٹائم آ گیا ہے, پھانسی لگنے لگی ہے, مہربانی کرو داڑھی ہلا دو ورنہ مر جائیں گے. حضرت محمود غزنوی مسکرا پڑے, فرمایا بھائی آج کے بعد چوری کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت جی توبہ. فرمایا خدا کے بندے اگر تیرے اندر صلاحیت ہے نا, صلاحیت کہ جانور بولے تو بتا دیتا ہے. فرمایا خدا کے بندے ایک بندہ دعائی دیتا رہا کہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے, تجھے مان لینا چاہیے تھا. لوگ دعائی دیتے ہیں یہ بندہ نیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پہنچ جانا چاہیے فیض لینے, آنا چاہیے. کیوں نہیں پہنچتا؟ کیوں اپنے حصے کی خیرات نہیں لیتا؟ کیوں آ کے تو تربیت حاصل نہیں کرتا؟ تو کہتا نا نا ہمارے جیسا ہی ہے, میں کیوں جاؤں, میں تو خود بڑا ہوں, تم مانتے نہیں. محمود غزنوی نے کہا تیرے اندر اگر خوبی ہے نا جانور کی بولی پہچان لیتا ہے, تو خدا کے بندے تو نکل. اللہ کی مخلوق کتنی تڑپ رہی ہے, جانور بولے تو بتایا کر کسی کو کیا درد ہے, کیا تکلیف ہے. اور تو اگر چڑھ جاتا ہے نا جہاں مرضی, تو چل تجھے جہاد میں شامل کر لیتے ہیں, چل. اور فرمایا تو اگر سون کے بتا دیتا ہے نا خزانہ کدھر ہے, تو چل اسلامی خدمات سار انجام دے. اور فرمایا تو اگر رات کو دیکھ لیتا ہے نا کہ جو رات کو جائے تو پہچان لیتا ہے, تو اپنی اس غلط صلاحیت کو صحیح استعمال کر, اس بری عادت کو صحیح رنگ میں ڈھال, اور میں تجھے تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں. رات کو گھوما کر اور دیکھا کر کون کسی کو رات کے اندھیرے میں ستا رہا ہے, کون کسی کا گھر لوٹنے کے چکر میں. اب وہ قاضی صاحب کھڑے تھے, وہ کہنے لگا حضرت جی نصیحتیں تو کر رہے ہو, داڑھی تو ہلاؤ نا, نصیحتیں تو کر رہے ہو, وہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ تو کرو, یہ تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ہمارے. تو وہ کوتوال کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگانی ہے. محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی, فرمایا نہیں لگانی. جب داڑھی ہلی ایک بار تو پھانسی سے آزاد ہو گئے. اب وہ چاروں کے چاروں, چونکہ محمود غزنوی باقاعدہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے رحمت اللہ, چاروں کو بیعت کیا, تربیت کی, خلافت دی. شارحین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن گئے. چاروں کے چاروں ولی اللہ. پہلے اندر رہے تو صحیح, خامیاں ڈھونڈے تو صحیح, وقت تو گزارے, ساتھ ٹائم تو دے عوام کو, قوم کے ساتھ وقت تو گزارے. لیکن اگر پیر کا رشتہ صرف نذرانہ لینے کا ہے, پیر کا رشتہ صرف ہاتھ چومنے کا ہے, پیر کا رشتہ اگر صرف عرس پہ چندہ لینے کا ہے, تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ وہ تو مجرم ہے خدا رسول کا. پہلے اندر رہے, ساتھ وقت گزارے, اپنے مرید کو, سالک کو, دوست کو تربیت اس کی کرے, دیکھے عیب کیا ہے, غلطی کدھر کدھر ہے, پھر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اصلاح کرے, پھر اس کو سمجھائے بجھائے, اس کی اچھی تربیت کرے, اور پھر اس کو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا پابند کرے. اور جب کر لے تو پھر اسے کہے اب تیری ڈیوٹی ہے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, اب تو خلیفہ ہے, آگے لوگوں کی تربیت کر, آگے لوگوں کی تربیت کر. میرے دوستو میرا مضمون بڑا لمبا ہے, یہ تو کئی جمعے بھی ختم ہونے والا نہیں, لیکن میں آپ کو چند ضروری باتیں, اس پر بھی کچھ اور باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن ایک بات ہی سمجھ جاؤ کہ مرید پہلے وقت گزارے, پیر مریدوں کے ساتھ ٹائم دے, دیکھے کہ کدھر کدھر کیا کیا غلطی ہے. اور مرید کو بھی چاہیے, وہ جو کہتے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کنند, جب جائے گا نہیں نا, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفل نماز بعد میں پڑھ لینا, اپنے استاد اور شیخ کے پاس ڈیوٹی زیادہ کر کہ وہ تیری تربیت کرے, اس کے پاس وقت گزار. اور اللہ کے ولی کی علامت پتہ حضور نے کیا فرمائی؟ فرمائی اذا راؤ ذاکر اللہ, اللہ کا ولی وہ ہے تو اسے دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. اور فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے تو اس کی بات سنے تو تیرے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو. ولی ہے وہ, کامل ولی ہے, تو بات سنے چاہے وقتی طور پہ جذبہ پیدا ہو. اگر تیرے اندر دین کا یہ حدیث ہے رسول پاک کی, تیرے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھنے سے, تو وہ ولی اللہ ہے. اور فرمایا تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو وہ تجھے بتائے کہ یہاں کوتاہی ہے یار,